صفحہ نمبر 29 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، پیج 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ مطہراتہ اجمعین۔ اور سب سے پہلے اسی فن، یہ سبجیکٹ چل رہا ہے مغازی کا۔ مغازی عرب میں علوم و فنون نہ تھے، صرف خاندانی مارکے اور لڑائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے قیاس یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور افعال و اقوال میں سب سے پہلے مغازی کی روایتیں پھیلتیں اور سب سے پہلے اسی فن کی بنیاد پڑتی تھی۔ لیکن روایات کے تمام انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر رہا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ نے زیادہ تر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال پر توجہ کی جن کو شریعت سے تعلق تھا اور جن سے فقہی احکام مستنبط ہوئے۔ امام بخاری نے غزوہ احد کے ذکر میں صائب بن یزید رضی اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے، میں عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ اور مقداد اور سعد کی صحبت میں رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں بیان کرتے نہیں سنا، بجز اس کے کہ طلحہ رضی اللہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اور طلحہ رضی اللہ اور مقداد رضی اللہ اور سعد وقاص اکابر صحابہ رضی اللہ میں سے ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، اس لیے اس عبارت کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ غزوات کے واقعات نہیں بیان کرتے تھے، بجز اس کے کہ طلحہ رضی اللہ جنگ احد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علماء میں جن لوگوں نے مغازی کو اپنا فن بنا لیا تھا وہ عوام میں جس قدر مقبول ہوئے تھے، خاص میں اس قدر مستند نہیں خیال کیے جاتے تھے۔ اس فن کے اساتین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں۔ واقدی کو تو محدثین علانیہ کذاب کہتے ہیں، یعنی کھلم کھلا کذاب کہتے ہیں۔ ابن اسحاق کو ایک گروہ سکہ کہتا ہے، لیکن اس درجے کا دوسرا گروہ ان کو بے اعتبار سمجھتا ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، 3 قسم کی کتابیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، مغازی اور ملاحم اور تفسیر۔ خطیب بغدادی نے اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی مراد ان خاص کتابوں سے ہوگی جو بے اصل ہیں، پھر لکھا ہے باقی تفسیر کی کتابیں تو ان میں سے قلبی اور مقاتل کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ قلبی کی تفسیر اول سے اخیر تک جھوٹ ہے۔ پھر لکھتے ہیں، باقی مغازی تو اس فن کی مشہور کتاب محمد بن اسحاق کی کتاب ہے اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے روایت کرتے تھے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ واقدی کی کتاب جھوٹ ہے۔ باوجود ان باتوں کے یہ ناممکن تھا کہ یہ حصہ نظر انداز کر دیا جاتا، اس لیے اکابر صحابہ اور محدثین نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے روایت کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سیرت النبی کا ایک ایک لفظ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اس کو پڑھیں۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور کام کیسے کرتے تھے، اسلام کو پھیلانے میں کیا کیا مسئلے مسائل رہے ہیں، سب بیان ہے۔ حضور کی زندگی پر یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔